There is Bilal here. I think I've talked to him before. Hello. جی غالب Hello. بھائی کیسے ہیں؟ غالب بھائی کیسے ہیں؟ کیسے ہیں جی؟ بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ کا، بہت مزہ آ رہا ہے چلیں جی، تھینک یو. اور آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، جو آپ وہ شارٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں نا جو اسلام کے اوپر، دوز آر ویری گڈ ایکچولی، جو آپ 20 منٹس 30 منٹس ڈیوریشن کی. ابھی ٹیوزڈے کو آئے گی دوبارہ. میرا کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ نہیں کر رہے، مگر یو ہیو ٹو نو دیٹ دیر از اے لاٹ آف ہارڈ ورک دیٹ گوز انٹو اٹ. ہاں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. جی ہاں جی ہاں، میں نے خود وہ چیزیں لکھی تھی آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے. But جی ہاں. I am again revisiting them because there are so many new things. Of course, understand. اور پھر ایڈیٹنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بیکاز آئی ایم نو ایکسپرٹ. تو مجھے خود ابھی میں کئی چیزیں سیکھ رہا ہوں، پھر ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، تو کیا کیا جائے. آپ 3 streams کرتے ہیں ویک میں and then you do all that other stuff like these other additional videos. I think that's a very big deal کیونکہ اتنا ٹائم نکالنا. ابھی یہ پاسبل ہے، کل کو میں کوئی کام کر رہا ہوں گا جب، تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹائم میں دے پاؤں گا. بالکل بالکل. اچھا میرا ایک سوال تھا یہ وضو کے اوپر، یہ جو پیوریفیکیشن پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو وضو کا جو طریقہ ہے اسلام میں کہ آپ نماز کا ٹائم ہوا بھاگے فٹافٹ، آپ وہاں نلکے کے پاس یا پانی آپ کو مل گیا، آپ نے تھوڑا پانی کونیوں پہ ڈال دیا، تھوڑا گردن پہ پھیر لیا، تھوڑا کانوں میں پھیر لیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پروسیس جو ہے اور یہ کانسیپٹ جو ہے فزیکل پیوریفیکیشن کا ہے نماز سے پہلے، تو جو آپ کے مین جو پرابلم ایریاز جو ہیں، جو کہ ہائیجین بہت زیادہ وارنٹیڈ ہے، جہاں پہ جو کہ آپ کا پیوبک ایریا ہے، جو آپ کا بیک ہے، جو آپ کی آرم پٹس ہیں، وہ تو گندی کی گندی رہ گئی. پھر تو اب وضو یہ کیا ہے، کیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بالکل سر، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں. وضو یہودی کرتے ہیں، زوریسٹرینز بھی کرتے تھے، نیبتینز کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے کہ وہ وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے. کرسچنز نہیں کرتے کیونکہ کرسچینٹی بیسیکلی اوریجنیٹڈ نا، بیسیکلی تو وہ یورپین کنسٹرکٹ ہے نا، وہ تھوڑی ادھر مڈل ایسٹ میں شروع ہوئی تھی. تو یہودی کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں پانی تھا اس لیے وہ وضو کرتے ہیں. پھر اب ایک بات بتائیں، مکے کے صحرا میں تو پانی ہوتا نہیں تھا کہ ہر بندہ جا کے وضو کر رہا ہے ہر وقت، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ مکہ میں نہیں پیدا ہوا اسلام، یہ کہیں اور ہی پیدا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وضو از بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس مور آف اے ریچول دین اے کلیننگ پریکٹس، ٹھیک ہے. بس ایک سمپل سی بات ہے کہ ان زمانوں میں تو پانی بھی صاف نہیں ہوتا تھا، تو اگر کوئی وضو کر رہا ہے، دیکھیں دنیا میں ایسے وقت تھے اور ایسی جگہیں تھی. دیکھیں آج کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اگر آپ گراؤنڈ واٹر میں نکالیں نا تو اس میں فشیز کے اندر جو مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ کلین واٹر، اور یہ پرابلم ساری دنیا میں تھا پہلے. تو کئی علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں پہ آپ نہ نہائیں تو یو وڈ بی بیٹر آف دین ٹو ٹیک اے باتھ، ٹھیک ہے. اور اگر ایسے کسی علاقے میں ایک آدمی 5 دفعہ دن میں کر رہا ہے اور اس کی اسکن پہ فنگل انفیکشن ہو جائے تو کیا کرے گا؟ سوچے، ایشوز بہت بڑے بڑے تھے. سو اٹ از آئی تھنک مور آف اے ریچول. اور میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ نا میں نے ایک پیس لکھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے یہ بات کی کہ 1400 سال پہلے کا جو مکہ مدینہ ہے، میں یہ مان نہیں سکتا کہ ادھر کوئی عورت سر سے لے کے پاؤں تک ڈھک سکتی تھی. مجھے بتائیں کہ ادھر کپڑا کون سا تھا جو وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہوگا؟ 2 چیزیں ایزیلی اویلیبل تھی، ایک بھیڑ کی اون اور دوسری لیدر. اب وہ لیدر کے برقعے تو نہیں پہنتی تھی عورتیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ برقع سر سے پاؤں تک پریکٹیکل ہی نہیں ہے اس وقت، ان وقتوں میں. اور یہ جو آج جس کلر کے یہ کالے برقعے پہنتے ہیں جو کہ اخوان المسلمین والوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے، وہ یہ نہیں پہن سکتے آج، اس وقتوں میں اویلیبل نہیں تھے، کہاں سے پہنتے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا کہ یہ اپنے آپ کو کلین کرنا اور یہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اسلام کا اسکرپٹ لکھا تھا، جس نے بھی یہ ریچولز ڈیوائز کیے تھے، وہ بہت لگزوریس لائف جی رہے تھے. ان کے پاس پانی بھی اویلیبل تھا،
ان کے پاس کپڑے بھی اویلیبل تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا. بیسیکلی جس نے بھی یہ ایجاد کیا تھا کہ عورتیں پاؤں سے لے کے سر تک کور کریں, اور ان کے پاس پانی صاف ہے جی, جس وقت مرضی بیٹھ کے وضو کر لیں. اگر رات کو سیکس کیا بیوی کے ساتھ تو جن کے گھر میں باتھ روم نہیں ہے وہ غسل جنابت کدھر جا کے کرے گا؟ سوچیں, مطلب غسل جنابت وہ کدھر کرے گا جا کے؟ غسل جنابت اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں بتا دیتا ہوں, جو کہ ناٹ فرام دا مسلم بیک گراؤنڈ, کہ سیکس کرنے کے بعد آپ نے نہانا ہوتا ہے. مجھے بتائیں, آج آپ کے پاس اٹیچ واش روم ہوتا ہے اور سردیوں میں آپ نہاتے ہوئے آپ کی جان جا رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے رات کو کیا سیکس اور وہ اب کنویں پہ نہانے جائے گا, اور صرف اس نے ہی نہیں جانا, اس کی بیوی نے بھی جانا ہے, اور اگر اس کی 4 بیویاں تو ان چاروں نے جانا ہے. گھر میں تو ٹوائلٹ نہیں ہے بھائی, ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ رات کو سیکس کیا, تو اب مجھے بتائیں کہ صبح صبح وہ ساری کی ساری بیویاں مٹکے لے کے اور لائن میں لگی ہیں کہ جی میں پانی لے کے جاؤں اور میں جا کے نہاؤں. What the hell are you talking about? آپ بالکل ٹوٹلی انپریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. تو بیسک جتنے بھی طہارت کے مسئلے ہیں یہ بغداد کے اور فارس کے شاہی محلوں میں بیٹھ کے یہ جو امام مالک شافعی حنبلی جو تھے سارے, جو کہ ان حکمرانوں کے وظیفوں پہ پال رہے تھے, ان کے سٹائپنڈز کے بغیر یہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے, یہ انہوں نے وضو بنایا. آج کی دنیا کے بغیر مجھے بتائیں, آج مجھے پتا ہے نا, مطلب پاکستان کی سردی میں گرم پانی کے بغیر وضو کر کے دکھائیں نا ذرا فجر کے وقت, بتائیں ذرا, کوئی پاگل ہوگا جو کرے گا؟ کوئی 2-4 ایسے پاگل ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب میں جی ہاں کیونکہ جب ہم لوگ بچپن میں, جب میں پاکستان میں تھا تو لائک اس ٹائم میں دیکھتا تھا کہ کیسے لوگ باہر کام بھی کر رہے ہیں, اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان یا مڈل ایسٹ میں گرمی کتنی ہوتی ہے. لیکن یہ مجھے چیز کبھی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایک بندہ باہر کام کر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ نلکے پہ جا کے وہ شروع ہو گیا اپنا ریچول کرنا. لیکن بعد میں یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ پیوریفیکیشن کیسے ہو گئی, کیونکہ جو آپ کے جو مین ایریاز ہیں اس کو تو آپ ٹچ نہیں کر رہے ہیں, آپ باہر کام کر رہے ہیں اتنی گرمی میں, اور آپ نے ابھی نماز پڑھنی ہے, بھاگے مسجد کی طرف, اور آپ نے جا کے بس تھوڑا پانی ادھر ادھر پھیر لیا گردن پہ, ناک میں, ادھر ادھر. تو جو مین جو پرابلم ایریاز جو ہیں, جو کہ بہت ہی انہائیجینک ہوتے ہیں کسی کے لیے بھی, وہ تو ان ٹچ رہ گئے. وہ تو ویسے تو آپ پیور کیسے ہو گئے نماز سے پہلے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک. نہیں, کوئی نہیں, یہ ریچول ہی فلاڈ ہے بالکل. اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی کر رہا ہے یہ تھوڑا پانی ادھر ادھر پھیر لیا, لیکن جو آپ کے مین ایریاز ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار, وہ تو ویسے ہی, وہ تو بہت ہی مطلب جو کہ وارنٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ, کہ آپ کو زیادہ اٹینشن وہاں دینی ہوتی ہے, وہ تو ویسے کہ ویسے ہی, اور آپ سمجھ رہے کہ میں پاک ہو گیا تو اب میری نماز قبول ہو جائے گی. سو یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آج کے دور میں اپلائی کیسے ہوتا ہے. مے بی اس 1400 سال پہلے وہ پریکٹسز جو تھیں وہ آج کے سٹینڈرڈز کے مطابق تو بہت انہائیجینک ہیں وہ, کیونکہ آج مسلمان بھی جو ہے وہ اچھا سوپ یا اچھا شیمپو یا ان چیزوں کے بغیر تو شاور لے گا ہی نہیں کبھی, نہ وہ اپنے آپ کو کلین سمجھے گا. تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بس تھوڑا سا یہ 1 منٹ کا یہ کر لیا, یہ لائک rigmarole and then you think that you're purified, اور آپ بس ابھی بارگاہ میں داخل ہو گئے. مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا ایکچولی. میں ایڈ کروں گا اس میں ایک بات, ورنہ مس ہو جائے گی. ٹاپک بہت اچھا نکالا آپ نے, کہ دیکھیں جہاں مذہب شروع ہوتا ہے نا وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو سوال اٹھایا اس کا یہی ہے کہ ایک اور چیز ہے بھائی جان, آپ یہ ایک اور ہائیجین کا مسئلہ ہے کہ وضو خانوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک ساتھ کوئی کلیاں بھی وہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پانی سے دوبارہ پھینک رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر 10 لوگ ہیں نا اور وہاں نلکے نہیں ہوتے تو ایک دریا سا ہوتا ہے, تالاب سا مسجدوں میں, اور سب اسی پانی کو بار بار منہ سے تھوکتے ہیں, نکالتے ہیں. یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز مل جائیں گے, میں نے خود دیکھا ہے. یہ کہاں سے ہائیجین ہو گیا؟ ریسنٹ ہے جو مسجد ہے وہ, یار وہ کون سی مسجد ہے یار, وہ قصہ خوانی کون سی مسجد ہے وہ پشاور والی, وہ جو ہر بار جن کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے, ان کی مسجد میں آج بھی یہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور جن مسجدوں میں نلکے نہیں لگتے نا, تو یہ بہت کامن ہے, کو میں ان ریئر بات نہیں کر رہا. اکثر جو جیسے 50 نمازی ہیں, انہوں نے ہاتھ بھی وہیں دھونا ہے, وہی پانی نیچے ٹپکنا ہے, پھر وہی کلی کر کے واپس پھینکے گا. ایک یوٹیوب ہے, اس کے آلموسٹ 3 سے 4 ملین ویوز ہیں, جس پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا وضو پر, ٹھیک ہے, میرے چینل پر ہے. اس میں ہاں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ یار وہ پانی کلی وہیں کر رہا تھا اور باقی لوگ بھی وہیں کلی کر رہے تھے.
تو آج آپ ادھر کی بات کریں ہیں تو مدینے اور مکے کا اندازہ لگائیں گے وہاں پہ کتنا کا پانی ہوتا ہوگا یار, ایسے ہی گپے مار. ایگزیکٹلی, مے بی اس ٹائم کے لیے شاید بنا ہوگا کیونکہ پانی نہیں تھا وہاں پہ, ایک مڈل ایسٹ ایریا تھا لائک مکہ یا مدینہ جو بھی تھا وہ. لیکن آج وہ چیز کیسے اپلائی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہ لائک واٹ از دس, لائک کچھ بھی بہت ہی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے. پیوریفیکیشن تو ہوتی نہیں ہے اس طرح. بالکل ایسا ہی ہے سر. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک بس یو, پھر کرتے ہیں میرا ہماری. یہی کوشچن تھا. جی ہاں, تھینک یو ویری مچ.